الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رواہ الترمذی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثناء اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار و بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء علیہ الصلاۃ کو مبعوث کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل و تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری کڑی احمد مصطفیٰ سرور کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ و عزیزان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، ہر انسان پریشان ہے۔ کوئی انسان بیماریوں میں پریشان ہے، تو کوئی انسان کھیتی باڑی کو لے کر پریشان ہے، تو کوئی انسان مقدمات کو لے کر پریشان ہے، تو کوئی انسان دوسرے ملکوں میں جو مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر پریشان ہے، اور کچھ لوگ
شیطان کے حربے اور اس کے چال اور ڈھال سے پریشان ہیں، یعنی انسان طرح طرح کی پریشانیوں میں ملوث ہے، اور ہر سال انسان کسی نہ کسی نئی بیماریوں میں، نئی پریشانیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اگر انسان سے پوچھا جائے، کسی بھی فرد سے، کسی بھی شخص سے یہ سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور لوگوں کے مد مقابل میں آپ کی زندگی اور آپ کے اہل و عیال کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے، تو انسان کے زبان پہ سب سے پہلے یہی لفظ ہوتا ہے کہ بڑی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں۔ کہیں بال بچے پریشان ہیں، بیمار ہیں، ان کے ذریعے سے پریشان ہوں، کہیں کسی اور چیز کو لے کر یعنی پریشان ہوں۔ انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اور انہی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی شیطانی پریشانی ہے، جو انسان کو بہت ہی زیادہ پریشان کرتا ہے۔ جان تو نہیں لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے اور دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ انسان کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان طرح طرح کی پریشانیوں میں ملوث ہے، اور اپنے آپ کو بچا کیوں نہیں رہا ہے، جبکہ قرآن اور حدیث میں شیطان سے بچنے کے لیے بہت سارے راستے ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا کہ اگر ہم اور آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈھالیں گے، ان چیزوں پر عمل کریں گے، تو شیطان سے ہمیں اور آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم، شیطان تمہیں بہکا نہ دے، شیطان تمہیں کسی پریشانی میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا اور ان کے لباس بھی اتروا دیے تاکہ وہ ان کو اور ان کے شرمگاہوں کو دکھائیں، اور وہ تم کو دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن وہ تمہیں دیکھتے ہیں، اور وہ ایسے شخص کو دوست بناتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیطان انسان کو کس کو دوست بناتا ہے، اور شیطان انسان کے اوپر کس وقت اور کب حاوی ہوتا ہے، جب انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور شیطان اسی انسان پر حاوی ہوتا ہے جو لوگ ایمان لانے کے باوجود عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار نہیں کرتے ہیں، تو شیطان ایسے لوگوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو دوست بنا لیتا ہے، اور پھر ان کو برائیوں پر ابھارتا ہے اور ان کو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ ہم خود شیطان سے محفوظ رہیں اور ہمارے گھر کے اہل و عیال اور ہمارے رشتہ دار بھی شیطان سے محفوظ رہیں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار بہت بڑی چیز ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اگر تم اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کثرت کے ساتھ کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، جب انہیں شیطان چھو لیتا ہے یا انہیں احساس ہونے لگتا ہے کہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہونے والا ہے اور دھیرے دھیرے حاوی ہو رہا ہے، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان
تذکروا فاذا هم مبصرون، تو وہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنے لگتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنے لگتے ہیں اور فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کل احیانہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ پھر آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص سوال کرنے آتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص کسی بھی مسئلے کو لے کر آتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے یہی چیز کہتے تھے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ آپ اپنے زبان پہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار چڑھا لیجئے، آپ اپنے زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے ترک کر لیجئے، ترک کر لیں، یعنی ہر حال میں آپ اپنے پروردگار کی تعریف کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں۔ جب انسان اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، اللہ رب العالمین کی تعریف کرے گا، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرے گا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو انسان شیطان سے محفوظ رہے گا۔ لیکن آج دیکھیے انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے بہت دور کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیے ہر انسان شیطان سے پریشان ہے۔ یہاں ابھی تو پہلے تو انسان بیماریوں سے پریشان تھا، لیکن اب جو صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے، اچھے اچھے گھرانوں میں اچھے اچھے نوجوانوں کو، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بچیاں ہوں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہوں، یعنی ہر انسان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی انسان، کوئی نہ کوئی مرد، کوئی نہ کوئی عورتیں، کوئی نہ کوئی بچے، کوئی نہ کوئی بچیاں ضرور اس طرح کی بیماریوں میں ملوث ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار چھوڑ دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے دیکھیے، آج سے 10 سال پہلے کا واقعہ دیکھیے کہ ہر گھر میں چاہے رمضان کا مہینہ ہو، چاہے رمضان کا مہینہ نہ ہو، ایک معمول بنا ہوا تھا کہ ہر انسان فجر کے نماز کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر پاتا تھا دوسرے کے پاس بیٹھ کر سنتا تھا، اور اگر اس کے پاس سننے کی بھی طاقت نہیں ہوتی تھی تو وہ ذکر و اذکار یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ چلتے پھرتے ورد کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ محفوظ تھے، اسی وجہ سے وہ خود محفوظ تھے اور ان کے اہل و عیال اور گھر کے لوگ بھی محفوظ تھے۔ لیکن آج دیکھیے انسان صبح اٹھتا ہے، آج انسان صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے رزق کے بارے میں سوچتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے اپنے کاروباروں میں ملوث ہوتا ہے، اپنے اپنے کاروباروں میں لگ جاتا ہے، اور فوراً اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے یہ کہنے لگتا ہے کہ ہمیں آج کیا کام کرنا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار پیچھے کر دیا اور اپنی زندگی اور اپنی ضروریات کو آگے کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ سکون میں ہیں تو آپ کے بال بچے پریشان ہیں، اور اگر آپ کے بال بچے سکون میں ہیں تو آپ پریشان ہیں، یعنی ہر انسان پریشان ہے۔ کسی کی پریشانی ظاہر ہو جاتی ہے، کسی کی پریشانی پوشیدہ رہتی ہے، اور کسی کی پریشانی ظاہر اور پوشیدہ دونوں رہ جاتی ہیں، یعنی ظاہر بھی نہیں ہوتا ہے اور احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور لوگ جان بھی نہیں پاتے ہیں، یعنی وہ اپنے پریشانیوں کو چھپا لیتا ہے، نہ تو کسی سے بتاتا ہے اور نہ اس کو باہر لیک ہونے دیتا ہے، یعنی ہر انسان پریشان ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ ہم شیطان سے محفوظ رہیں تو اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کریں، سب سے پہلی چیز۔ اور اگر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں لوگ عیش و عشرت کے ساتھ سکون و اطمینان کے ساتھ سوئیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی سلائیں، ان کو کسی پریشانی میں نہ ڈالیں، تو
قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الشیطان لا ينفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم خود محفوظ رہیں اور ہمارے گھر کے بال بچے بھی محفوظ رہیں تو وہ قرآن مجید کی کچھ مخصوص آیتیں یاد کر لیں، قرآن مجید کی کچھ مخصوص آیتیں یاد کر لیں اور اس کو جب رات میں اپنے بستروں پہ جائیں تو پڑھیں۔ اور مخصوص آیتیں کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، دو آیتیں ہیں فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان دو آیتوں کو جب انسان اپنے بستر پہ جائے، اگر اس کو سورہ بقرہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کم سے کم سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کو جب وہ اپنے بستروں پہ جائے، چاہے وہ خود پڑھیں، اگر وہ پڑھا لکھا ہوا ہے تو خود پڑھیں، اور اگر پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے تو اپنے گھر والوں سے کہے کہ آپ ان آیات کو یاد کر لیں اور اس کو جب رات میں آپ اپنے بستروں پہ جائیں تو پڑھیں۔ جب انسان اس کو پڑھے گا تو شیطان سے محفوظ رہے گا، ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا، ہر پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح سے انسان اگر چاہتا ہے نمبر 3 اگر انسان چاہتا ہے کہ ہم محفوظ رہیں اور آپ کے بال بچے بھی محفوظ رہیں، شیطان ان پر حاوی نہ ہو، کیونکہ شیطان جس کے اوپر بھی ملوث ہو جاتا ہے، شیطان جس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، جان تو نہیں لیتا لیکن ہلاکان بہت کرتا ہے، پریشان بہت کرتا ہے، یہاں تک کہ ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ جو انسان کبھی سوچ نہیں سکتا ہے۔ جس انسان کے ساتھ، جس مرد کے ساتھ، جس عورتوں کے ساتھ، جس بچوں کے ساتھ، جس بچیوں کے ساتھ جس کا سامنا ہوتا ہے اس کو وہی جان سکتا ہے، اور بقیہ سب کو ہوائی لگتا ہے۔ یعنی انسان جس کے اوپر پریشانی ہوتی ہے وہی جان سکتا ہے کہ پریشانی ہوتی کیا ہے، باقی ساری لوگوں کو یہ چیز ہوا لگتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں صدقۃ الفطر کے مال پہ متعین کر دیا، یعنی صدقۃ الفطر کی نگرانی ہمارے ذمہ دے دی اور کہا کہ آپ اس پر امین بن جائیں، آپ اس کی نگرانی کریں، آپ اس کی حفاظت کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حفاظت کے لیے امین بنا دیا، مقرر کر دیا، اور میں نگرانی شروع کر دی، میں نے نگرانی شروع کر دی، مال کی حفاظت کے لیے میں نگرانی کرنے لگا۔ رات ہوئی تو ایسا وقت آیا، رات ہوئی تو ایک شخص آیا اور اس نے سامان بھرنا شروع کر دیا، اس نے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیا، اس نے اپنے جھولے میں اس بیت المال سے جو صدقہ کا مال آیا ہوا تھا بھرنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی وہ آیا اور چوری کرنے لگا اور بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شخص کو پکڑ لیا اور کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں پریشان حال آدمی ہوں، میں پریشان حال آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے چوری نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شخص کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ آئے، پیارے نبی نے کہا ابو ہریرہ اپنے رات کے وقت کے حالات کو بیان کریے، آپ اپنے قیدی کو بیان کریے، جو قیدی آپ کے پاس آیا ہوا تھا، جو شخص آپ کے پاس آیا ہوا تھا، آپ اس کے بارے میں بتائیے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا ہوا تھا اور اس نے بغیر بتائے چوری کرنے لگا، اپنے جھولے بھرنے لگا۔ جب میں نے اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، پریشانی ہے میرے اوپر، میں نے چھوڑ دیا۔ پیارے نبی نے کہا کہ وہ آئندہ کل پھر آئے گا، یعنی پھر وہ دوسرے دن آیا، ابو ہریرہ اپنی نگرانی اور ٹائٹ کر دی اور دوسرے دن بھی وہ آیا، اس کو پکڑ لیا، ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر کہا اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دیجئے، میرے اوپر گھر والوں کی ذمہ داری ہے، میں گھر کا ذمہ دار ہوں اور میں بہت پریشان حال آدمی ہوں۔ جب انسان کے اوپر ذمہ داری دے دی جاتی ہے، جب انسان کے اوپر گھر کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو انسان اپنے گھر کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ایسے راستے اختیار کر لیتا ہے جہاں کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمیں اس راستے پہ آنا پڑے گا۔ دیکھو ذمہ داری بہت عجیب چیز ہوتی ہے۔
ہر کسی کے بس کے بات نہیں کہ وہ ذمہ داری کو نبھا سکے، اور کہا کہ میں ذمہ دار آدمی ہوں۔ ابو ہریرہ پھر ترس کھا گئے، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے قیدی کے حال بیان کریے، جو کہا آپ کے پاس آیا تھا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا اور کہا کہ میرے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے اور میں گھر کا ذمہ دار آدمی ہوں، اور اگر میں اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا نہیں کروں گا تو وہ بھوکے مر جائیں گے، وہ پریشان حال ہو جائیں گے، اس لیے میں اپنے گھر والوں کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ایسی حرکت کی، اب مجھے چھوڑ دیجیے۔ میں اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ تیسری مرتبہ بھی آئے گا، یعنی وہ تیسری مرتبہ بھی آئے گا، اور ابو ہریرہ اپنی نگرانی اور ٹائٹ کر دیا۔ اس کے بعد اس کو تیسرے دن بھی پکڑ لیتے ہیں، اور پھر ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے تم کو 2 مرتبہ مہلت دیا، 2 مرتبہ میں نے آپ کی پریشانی کو سنا، چھوڑ دیا، لیکن آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آپ کو جاؤں گا۔ کہا اے ابو ہریرہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایسے کلمات بتانے والا ہوں، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے ایک محافظ بھیج دیا جائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے ایک نگراں بھیج دیا جائے گا، آپ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے مہمان کی نگرانی میں آپ رہیں گے اور آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ کہا اچھا وہ کلمات بتائیے۔ کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کہا کہ آپ اس کو پڑھیے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے گھر پہ پھونک دیجئے، اپنے گھر کے دروازے پہ پھونک دیجئے، اپنے مال پہ پھونک دیجئے، اور اپنے بال بچوں پہ پھونک دیجئے۔ اس سے آپ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے، اور شیطان سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص پھر آیا ہوا تھا، اور میں نے اس کو پکڑا، اور اس نے بہت ساری پریشانیاں بیان کی، اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسے کلمات بتانے والا ہوں، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے ایک اللہ رب العالمین مہمان بھیج دے گا، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کے لیے ایک شخص کو بھیج دے گا، جس کے ذریعے سے آپ کے مال کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کے اہل و عیال کی بھی حفاظت ہوگی، یعنی آپ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں رہیں گے، آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ کہا وہ کلمات کیا ہیں پیارے نبی نے کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ آیت الکرسی پڑھیے۔ پیارے نبی نے کہا اس نے بتایا صحیح ہے، بہت اچھی چیز بتائی ہے، لیکن وہ خود جھوٹا ہے، یعنی بتانے والا جھوٹا ہے، لیکن جو وہ کلمات بتائے ہیں، جو دعا بتائی ہے، بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، بہت فضیلت والی دعا ہے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا آیت الکرسی۔ کہا معلوم ہے وہ کون شخص تھا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا۔ کہا کہ وہ شیطان تھا، کہا وہ شیطان تھا، یعنی معلوم ہوا کہ جب اچھی چیز ملے، اگرچہ وہ شیطان ہی کی طرف سے ملے، چاہے وہ ایک خراب انسان ہی کے ذریعے سے ملے، اگر وہ اچھی چیز ہے تو اس کو لے لینی چاہیے۔ دیکھو شیطان جھوٹا ہے، شیطان مکار ہے، شیطان فریب ہے، لوگوں کو پریشانیوں میں ڈالتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، لیکن جب اس نے آیت الکرسی دی اور آیت الکرسی کی تحقیق کی گئی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی، اس نے مجھے یہ کلمات سکھائے، تو پیارے نبی نے کہا کہ اگر اچھے کلمات کہیں سے ملیں تو آپ اس کو لے لیں اور اس کا کردار جانے وہ جانے۔ یعنی معلوم ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ ہم خود حفاظت میں رہیں اور ہمارے اہل و عیال اور گھر کے لوگ بھی ہر طرح کی حفظ و امان میں رہیں، ہمارے گھر کی نگرانی اللہ رب العالمین کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں پہ عمل کریں۔ اگر ایک انسان عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین ضرور اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ اور اسی طرح سے نمبر 4، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں، شیطان سے محفوظ رہیں، ابلیس سے محفوظ رہیں، آپ کے بال بچے محفوظ رہیں، تو آپ یا آپ کے گھر کے کوئی بھی شخص جب گھر سے نکلے تو وہ دعا پڑھے۔ چھوٹے بچے نکلیں، بڑے بچے نکلیں، جوان نکلیں، بوڑھے نکلیں، مرد نکلیں، خواتین حضرات نکلیں، یعنی جو بھی شخص گھر سے باہر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نکلیں تو وہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے سفر کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، وہ گھر سے سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے اور وہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اپنے سفر کو جاری کرنے والا ہوں اللہ رب العالمین کی مدد سے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی مدد کے بغیر ہم کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے بغیر ہم کوئی گناہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نیکی کرنا چاہیں گے تو اللہ رب العالمین کی مدد ہوگی، اور ہم گناہ سے بچنا چاہیں گے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی مدد ہوگی۔ کہا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جب ان کلمات کو پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح سے ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے فلاں بندے کی حفاظت کرنا، آپ میرے فلاں بندے کی حفاظت کرنا، اور دیکھیے گا شیطان میرے فلاں بندے کے اوپر حاوی نہ ہو پائے، کیونکہ اس نے میرے ذکر کے ذریعے سے، میرے کلمات کے ذریعے سے اس نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اور کہا کہ جب آپ اپنے سفر کو پورا کر کے اپنے گھر کے اندر جب داخل ہوں تو بسم اللہ کریے، بسم اللہ کریے۔ پیارے نبی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ جب گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور جب گھر کے اندر داخل ہو سفر کر کے واپس آئیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ بہت مختصر دعا ہے، یعنی جب انسان اس کو پڑھے گا تو شیطان سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے، ویسے تو شیطان انسان کے رگ رگ میں پیوست ہو چکا ہے، شیطان انسان کے رگ رگ میں ہے، جس طرح سے نس انسان کے ایک ایک جوڑ میں، ایک ایک عضو میں سرایت کیا ہوا ہے اور خون دوڑتا ہے، اسی طرح سے شیطان انسان کے خون کی طرح رفتار لگاتا رہتا ہے کہ ہم اپنے کس بندے کو، یعنی اللہ رب العالمین کے کس بندے کو ہم پریشانی میں ڈالیں۔ اور جب شیطان کسی شخص کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کی ابلیس کی ایک مجلس منعقد ہوتی ہے، شیطان اور ابلیس کی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہمارے اور آپ کے لیڈر ہوتے ہیں، جس طرح سے ہمارے اور آپ کے رہنما ہوتے ہیں، اسی طرح سے شیطان کے بھی رہنما ہوتے ہیں، شیطان کے بھی لیڈر ہوتے ہیں، اور وہ بڑے شیطان کے اشارے سے سارا کام کرتے ہیں۔ یعنی جب ان کی میٹنگ منعقد ہوتی ہے، جب ان کی میٹنگ کی جاتی ہے تو ہر شیطان کی الگ الگ ڈیوٹی متعین کر دی جاتی ہے، آپ فلاں بستی کی طرف جائیے، آپ فلاں شخص کو پریشان کریے، آپ فلاں شخص کو پریشان کریے، یعنی آپ جس پر قابض ہو سکتے ہیں آپ قابض ہو جائیے گا، پریشان کریے گا، اور شام کو آ کے مجھے رپورٹ دیجیے گا۔ اور وہ شخص اپنے تمام شیطانوں میں اپنے حاکم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دیتا ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان کی جب میٹنگ ہوتی ہے، جب شیطان اپنے سارے شیطانوں کو چھوڑتا ہے، جب لیڈر سارے شیطانوں کو چھوڑتا ہے، تب سارے شیطان دن بھر گشت لگا کے جب اپنے لیڈر کے پاس آتے ہیں تو ہر شیطان اپنے اپنے واقعات کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کے درمیان اور فلاں کے درمیان لڑائی کرا دی، میں نے فلاں کے درمیان جھوٹ کے ذریعے سے لڑائی کروا دی، میں نے فلاں کے درمیان مقدمہ قائم کروا دیا، میں نے فلاں کے درمیان زمین کے ذریعے سے لڑائی کروا دیا۔ پھر ایک شیطان ایسا بھی آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی ساری چیزوں کو بیان کر چکے ہیں، حاکم کے سامنے ساری چیزوں کو بیان کر چکے ہیں، میری بات بھی حاکم صاحب سنیے، حضور میری بھی بات بھی سنیے۔ کہا بتائیے؟ کہا کہ میں نے وہ کام کیا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں کیا۔ کہا بتائیے؟ کہا کہ میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا کے چلایا ہوں، ان دونوں کے درمیان جدائی کرا کر کے چلایا ہوں، ان دونوں کے درمیان نا اتفاقی ہو کروا کے چلایا ہوں۔ کہا تم بہت معزز ہو، تم بہت بہترین ہو، تم بہت بڑا کام کر کے آئے ہو۔ اس کو اپنا سب سے قریبی ساتھی بنا لیتا ہے۔ یعنی شیطان جب کسی کو پریشان کرتا ہے تو اس کا مقام بڑھا دیا جاتا ہے شیطان کے درمیان۔ یعنی معلوم ہے کہ جب انسان گھر سے نکلے تو دعا پڑھے، جب گھر کے اندر داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کر رہا تھا اور میں اپنی اونٹنی پہ سوار تھا۔
یہاں تک کہ میری اونٹنی کسی طرح سے بدک گئی۔ میں نے کہا کہ شیطان کا برا بھلا ہو، یعنی میں نے شیطان کو لعن طعن کرنے لگا، کہ شیطان کو گالی دینے لگا، لعن طعن کرنے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ شیطان کو لعن طعن نہ کرتے بلکہ آپ بسم اللہ کہتے تو وہ شیطان ایک دم سسک کے چمٹ جاتا، یعنی ایک دم مکھی کی طرح ہو جاتا۔ آپ نے شیطان کو لعن طعن کہا، وہ پھول کر بہت بڑا ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ کہتا ہے، گھر کے اندر داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے، تو شیطان اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج اس گھر میں ہمارے اور آپ کے لیے بسیرا نہیں ہے، آج اس گھر میں ہمارے اور آپ کے لیے بسیرا نہیں ہے، اور آج ہمارے اور آپ کے لیے یہاں پہ کھانے کی کوئی بندوبست نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ رب العالمین کا نام لیا جا چکا ہے۔ اور پھر جب اس کے بعد کہا کہ جن گھروں میں بسم اللہ نہیں کہا جاتا ہے، جن گھروں میں کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے، وہاں شیطان آتا ہے اور بڑے خوشی کے ساتھ کہتا ہے کہ آج میرا ٹھکانہ فلاں گھر میں بہت ہی عیش و عشرت کے ساتھ راستہ نکل گیا۔ یعنی شیطان گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر انسان کو رات میں طرح طرح کے خواب میں ملوث کرتا ہے، طرح طرح کے خواب دکھاتا ہے، اور پھر کھانے میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور جب حاوی ہو جاتا ہے تو جن کے اوپر اس طرح کے واقعات گزرے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جن کے اوپر اس طرح کے واقعات نہیں گزرے ہیں اللہ انہیں بچائے، کیونکہ یہ جان تو نہیں لیتے لیکن ہلاکان بہت کرتے ہیں۔ بہرحال تو ہم تمام لوگوں کو بہت ساری چیزیں بچی ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بہرحال تو ہم تمام لوگوں کو شیطان جیسی قبیح بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال جو میں نے ان کے سامنے بیانات کیے ہیں ان میں سے جو اچھی چیزیں جو انسان کو پریشانیوں اور شیطان سے بچا سکتا ہے، بہرحال تو انہیں توفیق دے کہ وہ ان سارے کلمات کو زبانی یاد کر سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے، ایمان کی حالت پر رکھے، اور جب خاتمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو، آمین۔ الحمد